سب سے پہلے میں بہتر، مناسب، انسب بلکہ لازم اور ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ذات بابرکات کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کی ڈالی نچھاور کی جائے، جسے رب العالمین نے رحمت للعالمین سید المرسلین طٰہٰ و یاسین سراج السالکین نبی الحرمین امام الثقلین صاحب قاب قوسین اور خواجہ کونین کی حیثیت سے مبعوث فرما کر سارے عالم ما کان و ما یکون پر احسانی عظیم فرمایا۔ محبت و عقیدت کی ڈالی نچھاور کی جائے اس ذات پر جو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی منزل طے کر رہے تھے، بے شک سبحان جو اللہ۔ زینت محفل حیات ہے، جو رونق بزم کائنات ہے، بے شک جو سر سے لے کر پیر تک نور اور نجات ہے، جس کے لیے آسمان کا بہترین شامیانہ لگایا گیا، ہے بے شک سورج کی قندیلیں ٹانگی گئیں، ستاروں کے قمقمے جڑے گئے، شگوفوں کے نگینے ٹانگے گئے، دریاؤں کو رواں دواں کیا گیا، آبشاروں کو نغمہ ریزی عطا کی گئی، پہاڑوں کو بلندی بخشی گئی اور ذروں کو خورشید کی تابانی سے اکتساب فیض کی صلاحیت عطا کی گئی، اور آسمان سے چند قطرے زمین کے سینے پر ڈال کر سبزہ زار کا ہرا بھرا بستر لگایا گیا، اور جس کے صدقے میں آسمان جیسی خوبصورت دلہن کے ماتھے پر چاند کا خوشنما جھومر لگایا گیا۔ بے شک آئیے اسی سرور بنی آدم، روح روان عالم، انسان عین وجود، دلیل کعبہ مقصود، اقامت حدود و احکام، تعدیل ارکان اسلام، بشارت روح اللہ، تمنائے کلیم اللہ، دعائے خلیل اللہ، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بابا زے بلند درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا سلام علیکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ آج گوروا گاؤں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی ہی بصیرت افروز تقریر علماء کرام کے ذریعے آپ حضرات نے سماعت کیا کہ میلاد منانا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، سنت الہیہ ہے، اور میلاد یہ خوش نصیب لوگ مناتے ہیں۔ میلاد کے سلسلے میں بہت احادیث کثیرہ وارد ہیں۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے اگر میلاد کے بارے میں کچھ کہا ہو تو بتاؤ، بزرگان دین نے اگر میلاد کے بارے میں لکھا اور کہا ہو تو بتاؤ۔ تو سنو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے میلاد کے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میلاد کے سلسلے میں سنو۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میلاد کے بارے میں سنو۔ اگر سنو گے دل جھوم اٹھے گا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس خوش نصیب نے محبت و عقیدت کے ساتھ میلاد سنا اور سنایا تو وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. سبحان اللہ. جنت میں وہ میرا ساتھی رہے گا. سبحان اللہ. جنت میں وہ میرا ساتھی رہے گا. اور اس سے خوش نصیبی سے بڑی خوش نصیبی کی کیا بات ہے کہ جنت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ مل جائے, ان کی معیت مل جائے. تو یقیناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ جو میلاد مناتے ہیں, آقا کا ذکر کرتے ہیں, سنتے اور سناتے ہیں, تو سنو جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا, جنت میں وہ میرے قریب رہے گا. اور خلیفہ دوم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد کے سلسلے میں بڑی اچھی بات بتائی ہے. آپ فرماتے ہیں جس نے آقا کا میلاد منایا, آقا کا ذکر کیا, سیرت طیبہ پر گفتگو کیا, تو سنو اس نے گویا کہ ایسا کام کیا جیسا کہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا ہو. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میلاد شریف میں یہی تو ہوتا ہی ہے, اسلام کی سیرت پر گفتگو ہوتی ہے, تاریخ اسلام پر گفتگو ہوتی ہے, اسلام کے پہلوؤں پر گفتگو ہوتی ہے, انبیاء کرام پر چرچا ہوتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے, آپ کے نور کے بارے میں بتایا جاتا ہے, آپ کے قول و فعل کے بارے میں بتایا جاتا ہے, آپ کے اسوہ حسنہ پر روشنی ڈالی جاتی ہے. یہی تو اسلام ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جس نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا تو گویا کہ اس نے ایسا کام کیا جیسا کہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا ہو. کہاں ہے وہ لوگ جو میلاد کے بارے میں وہ دلیلیں تلاش کرتے ہیں؟ ارے دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود کیا. صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بارہا دیکھتا ہوں آپ دوشنبہ کے دن روزہ رکھتے ہیں, کیا روزہ رکھنا فرض ہو گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہیں, دوشنبے کے دن میں پیدا ہوا ہوں, اس وجہ سے میں اپنا میلاد مناتا ہوں, اپنا برتھ ڈے مناتا ہوں, روزے کی صورت میں مناتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میلاد منانا خود ثابت ہے. اور سنو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا, آپ کا میلاد منانا, آپ کا ذکر کرنا, یہ اہل ایمان کی نشانی ہے. خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں, میلاد کے بارے میں ایک عجیب تمنا کا اظہار کرتے ہیں. اور ان کی تمنا یہ ہے, وہ فرماتے ہیں, اے کاش میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا. سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ اے کاش میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو قسم خدا کی ایک پیسہ اپنی ذات پر نہ خرچ کرتا, بلکہ پورا سونا میلاد مصطفیٰ سننے اور سنانے پر خرچ کر دیتا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. میلاد مصطفیٰ کے سلسلے میں اور دیکھو بزرگوں کا قول. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, بارہا سنا ہوگا. آپ میلاد مصطفیٰ کے سلسلے میں بڑی اچھی بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر انسان نماز پڑھتا ہے, کوئی گارنٹی نہیں کہ دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا. اگر وہ روزہ رکھتا ہے, کوئی گارنٹی نہیں کہ جب وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا. اگر اس نے حج کیے ہیں, کوئی گارنٹی نہیں کہ جب دنیا سے جائے گا تو ایمان کو لے کر کے جائے گا. اگر اس نے کار خیر کیے ہیں تو کوئی گارنٹی نہیں کہ جب وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا. لیکن سنو, جنہوں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی عادت ڈالی,
सुनने और सुनाने की दौलत डाली तो सुनो, मैं उसको सर्टिफिकेट देता हूं कि जब उसका इंतकाल होगा, जब वो दुनिया से तशरीफ ले जाएगा तो ईमान के साथ जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। सबसे अच्छी बंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, सबसे अच्छी मौत क्या है? सबसे अच्छी जिंदगी ये है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजरे। और सबसे अच्छी मौत ये है कि इंसान दुनिया के साथ ईमान की हालत में जाए, बड़ी अच्छी मौत है। सबको दुआ करना चाहिए, ऐ परवरदिगार आलम हमको ईमान की मौत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने खुतबा मसरूना के बाद एक आयत करीमा की तिलावत किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। मोहम्मद का नाम जब सुनते हैं हम अपने अंगूठों को चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चिढ़ते हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते हैं लेकिन कहते हैं कि अंगूठा चूमना शिर्क है। अंगूठा चूमना शिर्क है, वो अंगूठा नहीं चूमते। क्या होगा उनको इश्क रसूले अनाम से, क्या होगा उनको इश्क रसूले अनाम से। जलते हो जिनके होठ दुरूदो सलाम से, जलते हो जिनके होठ दुरूदो सलाम से। और टपका जहां जहां पे पसीना रसूल का, टपका जहां जहां पे पसीना रसूल का। आती है खुशबू आज भी हर उस मकाम से, आती है खुशबू आज भी हर उस मकाम से। सुनो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन करके अंगूठे को चूमना खुद हदीस मुबारका से साबित है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन समिया इसमें फिल आदानी फक़ब्बल ज़फ़री बहामैहि व मसह अला ऐनैहि लम यरमुद व लम यसमुद। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने आजान के अंदर मेरा नाम सुन करके अपने अंगूठों को चूम करके आंखों से लगाया तो ऐसा शख्स कभी बीमार नहीं होगा, उसकी आंख कभी नहीं दुखेगी। क्या ये हदीस मुबारका वो नहीं सुनते हैं? या हदीस मुबारका वो नहीं पढ़ते हैं? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दिलों पर मुहर लगा दिया है, वो पढ़ते हैं। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुहर लगा दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उनको गुमराह कर दिया है, तो जिसको परवरदिगार आलम गुमराह कर दे, दुनिया की कोई हस्ती नहीं है जो उसको हिदायत याफ्ता करे। बेशक सही है। लिहाजा हम अहले सुन्नत वल जमात बड़े खुश नसीब हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और उनसे अकीदत का इजहार करते हैं। उनका नाम सुन करके अपने अंगूठों को चूम करके आंखों से लगाते हैं और दुरूद पाक पढ़ते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरान में है, पिछली किताबों में है, गैरों की किताबों में है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ साफ तज़किरा है। वेदों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया है। वेद में यूं आया है कि कल जग में सर्वोन्नमा पैदा होंगे, जिनके सर पर बादल साया करेगा, उनके जिस्म पर मक्खी ना बैठेगी और वो जिधर जाएंगे दुनिया उनका कलमा पढ़ेगी, उनके चर्चे होंगे, उनके खुतबे पढ़े जाएंगे। और एक बहुत बड़ी बात कही है कि एक पल में कहीं से कहीं तशरीफ ले जाएंगे, यानी उसने मेराज की तरफ इशारा किया, सफरे मेराज की तरफ इशारा किया। बताओ, एक पंडित है, एक गैर मुस्लिम है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लिख रहा है, अपनी किताबों में लिख रहा है कि आखिर जमाने में सर्वोन्नमा पैदा होंगे। सर्वोन्नमा, सर्व के मतलब बहुत ज्यादा, उन्नमा के मतलब तारीफ किए हुए, यानी बहुत ज्यादा तारीफ किए हुए पैदा होंगे, बहुत ज्यादा तारीफ किए हुए। इसकी अगर अरबी बनाएंगे
تو اسی کی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بہت زیادہ تعریف کیے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیے ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے رکھا ہے. روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اچھے اچھے خواب دیکھا کرتی تھی. کوئی کہنے والا یہ کہتا تھا کہ تیرے پیٹ میں پلنے والا بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ سید اولادی آدم ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے، پوری دنیا میں اس کا چرچا ہوگا، اس کے خطبے پڑھے جائیں گے. اور سنو، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی ہستی ہے، یہ نبیوں کی امامت کرے گا. اے آمنہ، تیرے پیٹ میں پلنے والا بچہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے. سنو، جب یہ فرش گیتی پر تشریف لے آئے تو اس کا نام محمد رکھنا. سبحان اللہ، اس کا نام محمد رکھنا. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا، جس کے مطلب ہوا بہت زیادہ تعریف کیے ہوئے. یہی تو وید میں لکھا ہے کہ کل جگ میں سرب انما پیدا ہوں گے، یعنی اخیر زمانے میں بہت زیادہ تعریف کیے ہوئے پیدا ہوں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے. بادل ان کے سر پر سایہ کرے گا، ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھے گی. سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جاتے تھے بادل ادھر سایہ کرتا تھا، آپ کے جسم پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی. اور ایک بات کی طرف اس نے اشارہ کیا، وہ ایک پل میں کہیں سے کہیں تشریف لے جائیں گے. آپ نے سفر معراج کا واقعہ سنا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں فلیدور شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے آمنہ بی بی تیرے گھر مہمانوں آنے والا ہے. اے آمنہ بی بی تیرے گھر مہمانوں آنے والا ہے. اے آمنہ بی بی تیرے گھر مہمانوں آنے والا ہے. اے آمنہ بی بی تیرے گھر آمنہ بی بی تیرے گھر مہمانوں آنے والا ہے. جو کعبے کو بت خانے سے، جو کعبے کو بت خانے سے پھر کعبہ بنانے والا ہے. جو کعبے کو بت خانے سے، جو کعبے کو بت خانے سے پھر کعبہ بنانے والا ہے. اور کہتے ہیں فرشتے سب مل کر، کہتے ہیں فرشتے سب مل کر اہلا و سہلا مرحبا. کہتے ہیں فرشتے سب مل کر اہلا و سہلا مرحبا. کہتے ہیں فرشتے سب مل کر کہتے ہیں فرشتے سب مل کر اہلا و سہلا مرحبا. رے دلہن ہے زمین جس کے لیے دلہن ہے زمین، جس کے لیے دلہن ہے زمین، جس کے لیے وہ دلہا آنے والا ہے. دلہن ہے زمین جس کے لیے وہ دلہا آنے والا ہے. دلہن ہے زمین جس کے لیے وہ دلہا آنے والا ہے. اے دائی حلیمہ تو ایسے بچے کو لے کے جاتی ہے. اے دائی حلیمہ تو ایسے بچے کو لے کے جاتی ہے. اے دائی حلیمہ تو ایسے بچے کو لے کے جاتی ہے. اے دائی حلیمہ تو ایسے دائی حلیمہ تو ایسے
से बच्चे को लेके जाती है, जो चांद को तोड़े गाडूबा, जो चांद को तोड़े गाडूबा सूरज लौटाने वाला है, जो चांद को तोड़े गाडूबा सूरज लौटाने वाला है। ऐ आमना बीबी तेरे घर मेहमानों आने वाला है। महबूब खुदा है मेरे नबी, हाँ मेरे नबी का क्या कहना। महबूब खुदा है मेरे नबी, हाँ मेरे नबी का क्या कहना। महबूब खुदा है मेरे नबी, हाँ मेरे नबी का क्या कहना। महबूब खुदा है मेरे नबी, हाँ मेरे नबी का क्या कहना। अरे कंक बुलवाने वाला है, कंक बुलवाने वाला है, कंक बुलवाने वाला है, पत्थर पिघलाने वाला है। कंक बुलवाने वाला है, पत्थर पिघलाने वाला है। उस सरकार ने उससे आँख चुरा ली, महशर में तो क्या होगा। सरकार ने उससे आँख चुरा ली, महशर में तो क्या होगा। सरकार ने उससे आँख चुरा ली, महशर में तो क्या होगा। सरकार ने उससे आँख चुरा ली, महशर में तो क्या होगा। सरकार के जश्न आमद से, सरकार के जश्न आमद से, सरकार के जश्न आमद से जो आँख चुराने वाला है। सरकार के जश्न आमद से जो आँख चुराने वाला है। ऐ आमना बीबी तेरे घर मेहमानों आने वाला है, जो काबे को बुत खाने से फिर काबा बनाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम।